آپ حضرات سے گزارش ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ سیدہ قمر بانو بنت سید قربت حسین زوجہ میر ظاہر حسین کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرضين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والمؤمنين والنار للعاصين والمشركين والملحدين والمنافقين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن ومن يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العلي العظيم مرحومہ کی مغفرت کے لیے مرحومہ کے تمام اعزاء و اقارب بالخصوص ان کی اولاد کو صبر جمیل عطا ہونے کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات مشکلیں سہ کے ہمیں درس وفا دیتی ہے مشکلیں سہ کے ہمیں درس وفا دیتی ہے شب کے سناٹے میں اٹھ اٹھ کے دعا دیتی ہے مشکلیں سہ کے ہمیں درس وفا دیتی ہے شب کے سناٹے میں اٹھ اٹھ کے دعا دیتی ہے خون دل اپنا وہ ہنس ہنس کے پلا دیتی ہے گوشت کے ٹکڑے کو انسان بنا دیتی ہے مامتا ماں کی وہ دولت ہے جو گھٹتی ہی نہیں باپ تھک جاتا ہے ماں پیار سے تھکتی ہی نہیں بہرحال ایک بہت بڑی دولت جو ایک نعمت بے بدل ہے اسے اولاد نے کھویا ہے دیکھیے کل میں ایک بیان سن رہا تھا عالم دین کا وہ عالم دین بیان کر رہے تھے اللہ نے جو انسان کے جسم میں صرف نعمتیں رکھی ہیں وہ ایک کے بعد 27 زیرو لگانے پہ جتنی عدد بنتی ہے ایک کے بعد ایک زیرو لگانے سے 10 ہوتا ہے 2 لگانے سے 100 ہوتا ہے 3 لگانے سے 1000 ہوتا ہے آپ اندازہ لگائیں 27 زیرو لگانے پر جتنی عدد بنتی ہے اتنی نعمتیں اللہ نے صرف انسان کے جسم میں رکھی ٹھیک ہے اور باقی ظاہری نعمتیں بھی ہزاروں ہیں قرآن نے صاف صاف اعلان کر دیا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا تم جتنا بھی شمار کرنے کی کوشش کرو اللہ کی نعمتوں کو وہ گن نہیں سکتے لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت ماں ہوتی ہے اللہ اس لیے کہ ہر چیز کا بدل ممکن ہے مال کا دولت کا گھر کا لیکن ماں باپ والدین دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا کوئی بدل نہیں ہوتا
بہرحال موت وہ راستہ ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے. کسی کی بھی موت ہمارے لیے عبرت ہوتی ہے، ہمارے لیے درس ہوتا ہے. مولا متقیان بار بار موت کے عنوان پر گفتگو کیا کرتے تھے، موت کی تیاری کے حوالے سے. تو ایک شخص نے سوال کیا، وَمَا الْإِسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ، اے مولا آپ بار بار موت کی تیاری کے بارے میں بتا رہے ہیں، موت کی تیاری ہے کیا؟ تو مولا متقیان امیر بیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے بیان کیا کہ موت کی تیاری اداء الفرائض والاجتناب المحارم والاشتمال المکارم. اللہ، موت کی تیاری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان موت کہتا ہوا بیٹھ جائے، بلکہ واجبات کو ادا کرنا، حرام سے بچنا اور اخلاقیات کو اپنانا، اچھے اخلاق کو اپنانا. یہ بہت ضروری ہے. انسان کی زبان بھی بہت بڑی چیز ہے، اللہ نے دی ہے. اگر صحیح استعمال ہو تو سب سے اچھی چیز زبان ہی ہے. اللہ نہ کرے. دیکھیے رسول خدا کے پاس ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے سامنے رسول بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک خاتون کا تذکرہ ہو رہا تھا، ایک عورت کا ذکر ہو رہا تھا. آپ لوگ سن چکے ہیں. بہت نیک خاتون ہے، بہت بڑی نمازی ہے، بہت بڑی روزہ دار ہے. وہ صرف ماہ مبارک رمضان کے روزے نہیں، اس سے پہلے بھی روزے رکھتی ہے. رجب، شعبان، رمضان المبارک، واجبات کے علاوہ مستحبات کی بھی وہ پابند ہے. اللہ کے رسول نے کہا اس کا اخلاق کیسا ہے، اس کی زبان کیسی. لوگوں نے بتایا وہ بہترین نمازی ہے، بہت بڑی روزہ دار ہے، لیکن زبان اتنی خطرناک ہے کہ اس سے کوئی منہ لگا کے بچ نہیں سکتا. قینچی کی طرح اس کی زبان چلتی ہے، لوگ اس کی زبان کی وجہ سے ڈرتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا لا خیر فیہا فإنہا من اہل النار، اس میں کوئی خیر نہیں ہے، کوئی بھلائی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس اخلاق نہیں ہے، اور وہ جہنمی خاتون. اللہ کیا ایک بہت بڑی چیز ہے. مولا کیا بیان کر رہے ہیں؟ واجبات کا ادا کرنا، حرام سے اپنے کو بچانا، پھر اخلاقیات، اچھے اخلاق کو اپنا. انسان کا اخلاق، انسان کا کردار بھی اچھا ہو. یہ موت کی بہرحال تیاری. مشہور و معروف آیت ہے سورہ مبارکہ ملک کی ابتدائی آیتیں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں یہ ملک اور ملکوت ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں پر ید جو ہاتھ کا معنی لیا جاتا ہے وہ قبضہ ہے، ٹھیک ہے، انسان کے قبضے میں. ایسا نہیں کہ اللہ کا کوئی ہاتھ ہے. جیسے بعض وقت ہم لوگ بھی استعمال کرتے ہیں، مثلا فلاں پارٹی تو فلاں ایم ایل اے تو ہماری جیب میں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آ کے آپ کے جیب میں بیٹھ گیا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب چاہے کوئی بھی کام اس سے کروا سکتے ہیں، یعنی وہ ہمارے قبضے میں ہے. ٹھیک، تو پوری کائنات اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، جو کہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیات، اور اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا، حیات کو بھی پیدا کیا. اس لیے پیدا کیا لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ آزمایا جائے کہ تم میں سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. بہرحال دیکھیں، اب مجھے موت کے حوالے سے اور اس عنوان پر زیادہ گفتگو نہیں کرنا ہے، چونکہ وقت بھی بہت زیادہ نہیں ہے. مرحومہ کے حوالے سے ایک دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں. مرحومہ ہماری سب سے چھوٹی خالہ ہے نا، اب ہماری سب سے بڑی خالہ ہیں، ان کے لیے تو ایک بیٹی کی طرح ہی. بہرحال
مرحومہ کی ایک خصوصیت جو سب جانتے ہیں، ہمارے تمام اعزاء و اقارب، ان کے شوہر، ان کے بچے، سب اس بات کی گواہی دیں گے، کوئی اس کا انکار نہیں کرتا، وہ یہ کہ مرحومہ کی زبان پر کبھی شکوہ نہیں آیا۔ ایسا نہیں کہ سخت مرحلے نہیں دیکھے، جس جہاد کے ساتھ مرحومہ نے زندگی گزاری ہے، جو اسٹرگل اپنی زندگی میں مرحومہ نے کیا ہے، اور اس کے باوجود ایک عزت کی زندگی گزارنا آسان بات نہیں ہوتا۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں اس حوالے سے مرحومہ کے بارے میں بات کروں۔ کبھی بھی کوئی جا کے یہ نہیں کہتا کہ ہم ملنے گئے تھے، مرحومہ نے یہ شکوہ کیا، نہیں، ہمیشہ زبان پہ شکر، ہمیشہ صبر و استقامت کی دعوت دیا کرتی تھی، خود بھی بہت بڑی صابرات تھی۔ یہ بہت بڑی چیز ہے ایک انسان کی کامیابی کے لیے، ہے نا۔ اچھا، تو اب ممکن ہے کہ کوئی یہ کہے کہ مرحومہ نے اتنے سال صبر کیا، کیا ملا، کیا صلہ ملا؟ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں نا کہ اتنا صبر کیا، زبان پہ شکوہ نہیں تھا، کیا ملا؟ کہ سب سے بڑی بات تو عزت کی زندگی ملی، ہے نا، کوئی انگلی اٹھا کے بات نہیں کر رہا، ٹھیک۔ دوسری بات، اللہ نے ان کی صبر کا صلہ ان کی اولاد کو دیا، بیٹے نیک ہیں، بیٹیاں آباد ہیں، جو داماد ملے ہیں الحمدللہ، جہاں تک میں نے دیکھا ہے، کوئی جذبات کے اوپر نہیں، ایک حقیقت ہے، بیٹوں کی طرح ہی وہ داماد، اللہ نے مرحومہ کو یہ صلہ دیا ہے، ٹھیک۔ دوسری خصوصیت مرحومہ کی یہ تھی کہ مرحومہ، ظاہر سی بات ہے فائنانشیلی آج تو بہت بہتر ہے، لیکن ایک زمانہ بہرحال ہم لوگ جانتے ہیں، سبھی جانتے ہیں کہ بہت سخت اپنا گھر چلانا ہوتا تھا، اس کے باوجود ہر ہفتہ گھر میں ایک مجلس برپا کرتی تھی، مختصر سے مختصر، یعنی کوئی ایسی بات نہیں کہ جو ایک ہفتہ 2 ہفتہ کیا، 20 25 سال 30 سال تو میں جانتا ہوں کہ جو اپنی استطاعت کے مطابق، جو حیثیت کے مطابق تبرک ہوتا تھا، اکٹھا کرتی تھی، کچھ لوگوں کو جمع کرتی تھی، مجلس برپا کرتی تھی، گھر میں گریہ ہوتا تھا، ماتم ہوتا تھا۔ مرحومہ کی یہ ایک سیرت تھی۔ بہرحال دیکھیں، ایک خاتون، ٹوٹلی ایک ماں، اللہ نے کچھ صفات میں ماں کو مظہر بنایا ہے، اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے۔ اس میں سے ماں کے لیے جو ایک بات ہے، جیسا ہم خدا کے لیے، آپ دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں، مولا کائنات بیان کرتے ہیں، یا سریع الرضا، بہت جلد راضی ہو جانے والے، ہزاروں گناہ کیا ہے، ایک مرتبہ آ کے سجدہ شکر میں سر رکھ کے سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو خدا سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور اس رضایت کا مظہر اللہ نے ماں کو قرار دیا۔ اب دیکھیں، کبھی ایسا نافرمان بیٹا بھی ہو جائے، اللہ نہ کرے، کہ لوگ اس سے بات کرنا پسند نہ کرتے ہوں، اس کو کھڑا ہوتا ہوا دیکھنا لوگ پسند نہ کرتے ہوں، طرح طرح کی باتیں لوگ اس کے بارے میں کرتے ہوں، اس کے باوجود ماں ہی وہ اکیلی ہستی ہوتی ہے جو بچے کے دفاع میں کہتی ہے کہ ہاں میرا بیٹا بد اخلاق ضرور ہے، لیکن وہ دل کا بڑا اچھا ہے۔ اللہ نہ کرے کبھی ایسا وقت آئے کہ لوگ تو بات نہیں کرتے، کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ ماں بھی ناراض ہو کے بچے کو باہر کر دے، ٹھیک ہے، بچے کو باہر بھیج دے، ایسا وقت کبھی نہ آئے، کبھی آ جائے اور بچے کو گھر سے باہر کر دے، پھر 2-4 دن جب بھی وہ بچہ واپس آ جاتا ہے، سچے جھوٹے آنسو بہا لیتا ہے، تو سب سے پہلے گلے لگانے والی ماں ہوتی ہے، یا سریع الرضا، ٹھیک۔ اچھا، تو یہ بہرحال، اور خداوند عالم کلیم ہے، اس کا مظہر اللہ نے ماں کو بنایا ہے، بچے کی زبان کو سمجھنے والی ماں ہوتی ہے، آپ دیکھے ہوں گے۔ اور ایک وہ بچہ جو اسکول میں ٹاپ آتا ہے،
اس کی قینچی کی طرح زبان چلتی ہے، زبردست بولتا ہے. وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے. ڈاکٹر بھی پوچھتا ہے بیٹا تجھے کیا ہوا؟ تو بیٹا ماں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ماں سے پوچھ لیجیے. ٹھیک ہے، ماں بتاتی ہے، یعنی کیا بیٹے کو بھی معلوم ہے کہ اگر میرے درد کو مجھ سے زیادہ کوئی سمجھ سکتا ہے تو وہ میری ماں ہے نا. بچے کی زبان کو سمجھنے والی ماں ہوتی ہے. اللہ نہ کرے کبھی ایسا حادثہ ہمارے ساتھ ہماری زندگی میں پیش آ جائے کہ ہم نے ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہو کہ پھر قبر سے دفنا کے واپس آتے وقت ہمیں پچھتانا پڑ جائے کہ کاش ہم نے یہ نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا. اللہ کسی کی زندگی میں ایسا نہ کرے. اگر ہے کوئی میری طرح وہ ماں سے محروم نہیں ہے، اس کی ماں ہے، تو وہ ابھی جائے اور ہاتھوں کا بوسہ لے، ماں کی پیشانی کو چوم لے اور اس سے معافی مانگ لے کہ اس کے دل میں کوئی کھٹک نہ رہے. حالانکہ نہیں ہوتی، لیکن ہماری طرف سے بھی بہرحال یہ ایک پہل ہونا چاہیے. تو بہرحال میں بات کو ختم کرتا ہوں. ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور مسلسل دور دور سے بھی لوگ آ گئے، چاہنے والے رشتہ دار دوسرے ممالک سے بھی آ گئے، سب آ گئے، لیکن سب کو ایک افسوس ہے کہ ایک بیٹی نہیں آ پائی. اللہ خطرناک ہوتا ہے، یہ بہت حساس مسئلہ ہوتا ہے نا. کہ وقت آخر اولاد ایک تمنا ہوتی ہے کہ وہ ماں باپ کے جنازے میں کم سے کم رہے، وہ بھی جی بھر کے گریا کرے، لیکن یہ موقع ایک بیٹی کو میسر نہیں ہوا. تو میں اپنی بہن سے کہنا چاہوں گا، میری بہن تم وطن سے دور ہو، پردیس میں ہو، مسافرہ ہو، تمہارے لیے بھی حسین نے ایک راستہ کھولا ہے کہ کبھی ایسا منظر پیش آئے تو تم حسین کی صغرا ہو جاؤ. فاطمہ صغرا کو یاد کرو. دوسرا یہ کہ میں کہوں گا وطن سے دور ہونا کوئی مجبوری نہیں ہے کہ وطن سے دور تھے تو اس لیے ہم اپنے عزیز کی قبر پہ ایک مشت خاک نہیں ڈال سکے. یہ مجبوری نہیں ہے. جو لوگ کربلا جا چکے ہیں انہیں جانا بار بار اللہ نصیب فرمائے نہ. وہ خیمہ گاہ سے قتل گاہ کتنا فاصلہ ہے آپ دیکھتے ہیں، ہے نا. لیکن یہ سید سجاد کی مجبوری ہے کہ اتنے کم فاصلے پر بھی رہ کر اپنے بالین پر بابا کے پہنچ نہیں پائے، اپنے بابا کے سراہنے وقت آخر سید سجاد نہیں پہنچ پائے. ٹھیک ہے، یہ بہت سخت مرحلہ ہوتا ہے. بہرحال عزیز دوست احباب رشتہ دار سب جمع ہوئے. تو میں ایک سوال، جتنے ہمارے بزرگ ہیں، جوان ہیں، علماء ہیں، سب سے ایک سوال، کیا کبھی آپ نے زندگی میں ایسا جنازہ دیکھا ہو کہ کسی کے موت کے بعد باپ نے اپنے بچوں کو بھیجا ہو کہ جاؤ فلاں فلاں کو ہمارے جنازہ میں لے جاؤ؟ بس میں نے ختم کر دیا مسئلہ. کبھی ایسا تو نہیں نہ ہو کسی باپ نے یہ بھیجا ہو. یہ غربت صرف میرے مولا علی کے گھر میں ہے. اللہ، شہزادی دنیا سے گئی، رات کا سناٹا ہے. اللہ اکبر، اندھیری رات ہے، کچھ لوگ ہیں شامل جنازے میں، فضا مغموم ہے، چاروں طرف غربت ہی غربت ہے. علی قیدی سلگتا در تو غشم فاطمہ زہرا، علی قیدی سلگتا در تو غشم فاطمہ زہرا. مسلمانوں بتاؤ کیا یہی اجر رسالت ہے؟ اللہ اکبر، ہے نا. تو مولا کائنات حسن و حسین کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا آہستہ سے جانا، چچا سلمان کو لے کر آنا، چچا حذیفہ کو لے کر آنا، زبیر کو لے کر آنا، ہے نا. 7 یا بہت زیادہ جو میرے مطالعے میں ہے وہ 11 لوگ تھے جو شہزادی کے جنازے میں آئے. اللہ، کیا رسول کی اکلوتی بیٹی جو سردار الانبیاء کی بیٹی ہے، اس کے جنازے کا یہی ہونا چاہیے کہ اس کے جنازے میں گنے چنے افراد ہوں، 11 لوگ ہوں. اللہ اکبر. اس اعتبار سے ایک مرحومہ یہ خوش نصیب ہے، اور کوئی بھی دنیا سے جاتا ہے تو آج بڑا خوش نصیب ہے
کہ کچھ نہ کچھ لوگ کندھا دینے والے جمع ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بس میں ایک دو منظر آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ شہزادی دنیا سے گئی، مشہور مصائب ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں کہ مولا کائنات نے اپنے بچوں کو بلایا، حلموا وتزودوا، آؤ اپنی ماں کا آخری دیدار کر لو، اپنی ماں کو رخصت کر لو۔ بچے آتے ہیں، اللہ اکبر، مجھے نہیں معلوم ہے کن الفاظ میں اس تصور کو پیش کروں۔ چھوٹے بچے آتے ہیں، دیکھیں ایک بچہ ایک شعور سنبھال لیتا ہے اور یہ تو پھر بھی ایک بات ہے، لیکن جن کی عمر 4 سال 5 سال 3 سال 2 سال ایسے بچے ہوں، ان کے لیے ماں سے جدائی بڑا سخت مرحلہ ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں نہیں، خود مولا کائنات کہتے ہیں کہ میں بچوں کو روکتا رہا کہ بچے گریہ نہ کرو، تو پھر میں نے دیکھا حسن حسین ہو یا زینب و کلثوم ہو، اپنے گریے پر قابو پانے کے لیے اپنی آستین منہ میں لے لیا کرتے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بلند آواز سے گریہ کریں اور لوگ جمع نہ ہو جائیں، ہے نا؟ ٹھیک۔ اور کیسے منظر کو دیکھا ہے حسن و حسین نے اپنی ماں کے، کہ آخر وقت میں ایک حادثہ پیش آیا تھا ہماری خالہ کے ساتھ، ٹھیک، کافی دنوں سے وہ پریشان رہی، بستر کے حوالے رہی، لیکن وہ درد نہیں ہے جو درد فاطمہ نے برداشت کیا۔ معلوم ہے آپ کو کیسا درد سیدہ کونین نے برداشت کیا؟ اللہ اکبر۔ جناب سلمان کو بلاتی ہیں شہزادی اور کہتی ہیں چچا سلمان ذرا بتائیے ہمارے بابا کی رحلت کو کتنے دن ہو گئے؟ بتاتے ہیں 70 72 دن 75 دن ہو گئے۔ پھر اس کے بعد شہزادی پوچھتی ہے چچا سلمان ذرا یہ بتائیے کہ ہمارے گھر میں آگ لگے ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ جناب سلمان کہتے ہیں لگ بھگ 70 دن ہو گئے۔ اور پھر اس وقت شہزادی کہتی ہے چچا سلمان اب میں مجھ سے ایک وعدہ کرنا، جب تک میں زندہ رہوں میں ایک راز آپ کو بتاؤں گی، علی سے نہ بتانا۔ کیا راز بتایا آپ سنیں گے۔ شہزادی نے راز بتایا، دنیا سے شہزادی چلی گئی، شہزادی کی شہادت ہو گئی۔ دوسرے دن جنت البقیع کی طرف سے سلمان اپنا سینہ پیٹتے ہوئے آ رہے۔ مولا کائنات نے کہا سلمان کیا ہوا؟ کہا علی نہ پوچھو تو اچھا ہے۔ کہا بتاؤ سلمان ہوا کیا؟ کہا نہیں مولا اگر آپ نہ پوچھیں تو اچھا ہے، شہزادی نے ایک راز بتایا تھا، مجھ سے وعدہ کیا تھا جب تک زندہ رہوں نہ بتانا، تو میں نے شہزادی کی زندگی میں نہیں بتایا، لیکن اب میں اس منظر کو یاد کر کر کے گریہ کرتا ہوں۔ سنو گے آزادارو، مولا کائنات کہتے ہیں پھر تمہیں اسی رسول کی بیٹی کا واسطہ بتانا ہوگا۔ تو جناب سلمان کہتے ہیں کہ وقت آخر تھا، میں سرہانے گیا تھا، عیادت کے لیے گیا تھا، تو مجھ سے ایک راز بتایا تھا اور مجھ سے سوال کیا تھا کتنے دن ہو گئے، تو میں نے بتایا تھا 70 دن ہو گئے کہ گھر میں آگ لگی۔ تو شہزادی نے بتایا تھا چچا سلمان 70 دن سے آج تک کبھی ایک لمبی سانس بھی لے نہیں پائی۔ پسلیاں ایسا ٹوٹ گئیں کہ سانس لیتی تھی تو پسلیاں ستاتی تھی، پریشان کرتی۔ 70 دن ہو گئے کہ میں نے کبھی لمبی سانس بھی نہیں لیا، لیکن یہ راز علی سے چھپا دینا علی برداشت نہیں کرتا۔ اللہ بہرحال تو چھوٹے بچوں کو مولا نے بلایا، امام حسن گئے، رخصت ہوئے، ماں کو رخصت کیا، زینب و کلثوم گئی، چھوٹا بیٹا حسین ایک کونے میں بیٹھا ہوا، کہتے ہیں بیٹا حسین آ جاؤ۔ کہا نہیں میں نہیں آؤں گا۔ کہا بیٹا کیا بات ہے، تم بھی اپنی ماں کو رخصت کر لو۔ کہا نہیں بابا میں نے اپنی ماں سے ہی سنا تھا کہ جب جناب مریم دنیا سے گئی تھی تو اس وقت عیسیٰ کو بلایا، اور عیسیٰ نے یہی کہا تھا کہ جب تک میری ماں نہیں بلائے گی تب تک میں نہیں آؤں گا۔ تو اب میں بھی فخر عیسیٰ، میری ماں بھی فخر مریم، میں اس وقت تک ماں سے رخصت نہیں ہوں گا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ آپ سنتے ہیں روایت کے جملے ہیں کہ بندے کفن ٹوٹے، شہزادی کے ہاتھ نمودار ہوئے، آواز دی بیٹا حسین میرے قریب آ جاؤ۔ حسین گئے، سینے سے لگے، اتنا گریہ کیا کہ آواز آئی اے علی
حسین کو اپنی ماں سے جدا کرو ورنہ قیامت برپا ہو جائے گی۔ آسمان کے ملائکہ میں ایک کوہرام برپا ہو گیا ہے۔ مولا کائنات آگے بڑے بڑے پیار سے مولا حسین کو اپنی ماں سے جدا کیا۔ میں کہوں گا اے مولا حسین، آپ کا بھی بچپنا تھا اور آپ کو بھی ایک ماں کے جنازے سے جدا کیا گیا، لیکن باپ موجود تھا، مدینہ تھا، اور تو بڑے احترام سے باپ نے تمہیں آزاد کیا، لیکن ہر کربلا ارے 4 سالہ بیٹی آپ کے جنازے سے بھی لپٹی ہوئی ہوگی، لیکن باپ سے جدا کرنے کا انداز پیار و محبت نہیں، ارے درے ہوں گے اور تازیانے ہوں گے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار دیگر آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ قمر بانو کی روح کو ایصال فرمائیں۔